آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ، اور بنایا ہم نے رات کو، وَالنَّهَارَ، اور دن کو، آیتین، دو نشانیاں، یعنی یہ دونوں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ فَمَحَوْنَا، تو مٹا دی ہم نے، یعنی تاریخ بنایا، آیتا، نشانی، اللیلی، رات کی، یعنی رات کو اللہ تعالیٰ نے تاریخ بنایا ہے۔ وَجَعَلْنَا، اور بنایا ہم نے، آیت النہاری، دن کی نشانی کو، مبصرتن، دیکھنے والا یا روشن، دن جو ہے وہ روشن ہے۔ کیوں؟ لِتَبْتَغُوا، تاکہ تم تلاش کرو، فضلاً، فضل یعنی رزق، من ربکم، اپنے رب کی طرف سے، وَلِتَعْلَمُوا، اور تاکہ تم جان لو، عدد السنین، گنتی سالوں کی، یعنی یا تو 360 دن ہیں یا پھر 365 دن ہیں، اور کسی مہینے میں 30 دن ہیں تو کسی مہینے میں 31 دن ہیں، پھر اگر ہم اسلامک منتھ دیکھیں تو کسی میں 29 دن ہیں تو کسی میں 30 دن ہیں، پھر اسی طرح سے 12 مہینے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ، اور تاکہ تم جان لو گنتی سالوں کی، والحساب، اور حساب، یعنی تم جمع اور تفریق اور تقسیم کر سکو۔ سب سے پہلی بات جو اس آیت میں بتائی گئی، اور بنایا ہم نے رات کو اور دن کو دو نشانیاں، اس کو آیتین اس لیے بھی کہا گیا کہ 24 گھنٹے میں 2 بار یہ نشانیاں آپ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، رات کو دن میں بدلتے ہوئے، دن کو رات میں بدلتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَحَوْنَا، تو مٹا دی ہم نے، آیت اللیل، نشانی رات کی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر آیت اللیل سے مراد چاند ہے، ٹھیک ہے، اور وَجَعَلْنَا آیت النہاری، اور بنایا ہم نے دن کی نشانی کو، مبصرتاً، دیکھنے والا یا روشن، تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر آیت النہار سے مراد سورج ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے رات کے لیے چاند کو بنایا جس کی روشنی دھیمی اور مدھم ہے، اور دن کے لیے سورج بنایا جس کی روشنی بہت ہی تیز ہے، تاکہ لوگ دن کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کا فضل حاصل کریں، تاکہ لوگ رات میں آرام کر کے اللہ کا فضل حاصل کریں۔ اور یہاں جو بات ہوئی نا، لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ تم تلاش کرو فضل اپنے رب کی طرف سے، یعنی انسان کوشش کرتا ہے لیکن فضل اللہ ہی دیتا ہے۔ صرف اتنا نہیں کہا گیا لِتَبْتَغُوا فَضْلًا، بلکہ ساتھ میں مِّن رَبِّكُمْ کہا گیا۔ اللہ نے انسان کو ویسے اشرف بنایا ہے، بہت ساری فضیلتیں اس کو ویسے بھی دی ہیں، لیکن یہاں فضل سے مراد وہ فضل ہے جو کوشش کے ساتھ ہی ملے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو رات اور دن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نشانیاں بنایا ہے، ہم اللہ کی قدرت کی نشانیاں روزانہ دیکھتے ہیں، کیسے ان کا ایک دوسرے کے پیچھے آنا اور جانا ہے، پھر یہ کہ یہ دن اور رات چھوٹے اور بڑے ہوتے ہیں۔ یہ 2 ایسی نشانیاں ہیں جو اس بات پر دلیل ہیں کہ ان کا ایک خالق ہے جو بڑی حکمتوں والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رات کے لیے چاند کو بنایا ہے جس کی روشنی دھیمی ہوتی ہے، اور آپ دیکھیے تو چاند اپنی روشنی کس سے لیتا ہے؟ سورج سے لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دن کے لیے سورج کو بنایا جس کی روشنی تیز ہوتی ہے، تاکہ انسان معاش کی تلاش میں آسانی محسوس کرے۔ ان دونوں کا بڑا ہی فائدہ ہے۔ ان دونوں کا بڑا فائدہ یہ بھی اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ انہی کے آنے جانے، گھٹنے اور بڑھنے اور مسلسل حرکت کے ذریعے دن اور رات کے اوقات، گھنٹوں، ہفتوں، مہینوں اور سالوں کا حساب معلوم کیا جاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ دن اور رات کو پیدا نہ کرتا تو یہ کیلکولیشن ہم نہیں کر سکتے، اور اس طرح سے لوگوں کے تمام معاملات خراب ہو جاتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ ہم نے یہ 2 نشانیاں تمہیں دکھائیں، اور آپ دیکھیے کہ روزانہ کی بیسس پر ہم ان دونوں نشانیوں کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ رات کا ذکر دن سے پہلے کیا گیا ہے۔ اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ فطری تقویم ہے، پھر یہ کہ بتدریج تبدیلی کا قانون بتایا جا رہا ہے کہ گریجولی چینجز ہوتی ہیں، کائنات میں بتدریج تبدیلی ہوتی ہے۔ اگر یہ تبدیلی فوراً سے ہو جاتی تو انسان اپنی طبیعتوں کو اور بوجھل محسوس کرتے۔ ویسے بھی آپ دیکھیے کہ یہ چینجز بہت گریجولی ہوتی ہیں، تو بھی ہمیں جب دن ختم ہوتا ہے اور شام ہو رہی ہوتی ہے، پھر رات قریب ہوتی ہے، تو دل اداس سا ہو جاتا ہے۔
کیونکہ انسان اس تبدیلی کو اپنے اوپر محسوس کرتا ہے. کائنات میں بہت بڑی چینجز ہو رہی ہوتی ہے، اس چینجز کو انسان اپنے اوپر محسوس کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر بتدریج تبدیلی کا قانون بتایا ہے. پھر یہ کہ اسلامی کیلنڈر میں رات پہلے آتی ہے، اسی لیے رات کا ذکر پہلے کیا گیا اور دن کا ذکر بعد میں کیا گیا. ایک اور فہم جو اس کا مفسرین بتاتے ہیں وہ یہ کہ تکلیف کے بعد آسانی آتی ہے، اچھے حالات مشقتوں کے بعد آتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر یہ کہ اگر تکلیف نہ ہو تو نعمت کی قدر نہیں ہوگی. اگر ہم رات نہ گزاریں تو دن کا صحیح استعمال نہیں کریں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ 2 نشانیاں ہم تمہیں دکھاتے ہیں اور ان دونوں نشانیوں کو تم بارہا دیکھتے ہو، روزانہ دیکھتے ہو. اس سے تمہیں یہ سبق ملتا ہے کہ تکلیف کے بعد آسانی ہے. بلکہ قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے. گو کہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی لیکن مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے. اچھے حالات مشقتوں کے بعد ہی آتے ہیں. پھر یہاں جو بات ہوئی لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ کہ اللہ تعالیٰ نے دن روزی کمانے کے لیے بنایا ہے، اور عموماً دن میں ہی لوگ موسٹلی کام کرتے ہیں. لیکن یہاں پر اگر آپ رات کے حوالے سے بھی مانا رہیں تو رات ہمارے لیے کیا فضل رکھتی ہے؟ ہم اس میں آرام کرتے ہیں اور اپنے دوسرے دن کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ نبا کی آیت نمبر 9 سے 11 میں فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا اور ہم نے تمہاری نیند کو باعث آرام بنایا اور ہم نے رات کو لباس بنایا اور ہم نے دن کو روزی کمانے کے لیے بنایا. پھر اسی طرح سے سورہ یونس آیت نمبر 67 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو اور دن کو روشن. بے شک اسی میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو سنتے ہیں. یہ بہت بڑی بڑی نشانی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھائیں جس سے زندگی کا بہت بڑا سبق ہمیں سکھایا گیا کہ تکلیف کے بعد آسانی آئے گی. کیسے؟ جیسے رات کے بعد دن آتا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس میں اپنا فضل تلاش کرتے ہو اور وہ فضل بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے، لیکن کوشش تم کرتے ہو، فضل اللہ ہی دیتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ اور تاکہ تم جان لو گنتی سالوں کی اور حساب. آپ دیکھیے تو دینی معاملات میں قمری کیلنڈر کو سامنے رکھنا ضروری ہے. حج کے خاص دن ہمیں اسی کیلنڈر سے پتہ چلتے ہیں. پھر اور بھی خاص مواقع جیسے کہ رمضان ہے، پھر اسی طرح سے زکوٰۃ کا حساب ہے، پھر اسی طرح سے نماز کے اوقات کا حساب ہے، پھر اسی طرح سے عدت ہے، رضاعت ہے. یہ سب کیلکولیٹ کیے جاتے ہیں انہی کے ٹائمنگ سے، کیونکہ 2 کیلنڈرز اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے، ایک شمسی کیلنڈر اور ایک قمری کیلنڈر. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلَّ شَيْءٍ اور ہر چیز کو فَصَّلْنَاهُ کھول کر بیان کیا ہم نے اس کو تفصیلا کھول کر بیان کرنا، یعنی دین اور دنیا سے متعلق اور ہدایت سے متعلق جو بھی ضروری باتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں. تو خلاصہ کیا ہے اس آیت کا کہ اس کائنات میں اللہ نے اختلاف رکھا ہے، دن بھی ہے اور رات بھی ہے. کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ اچھے اور برے حالات دونوں ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں گے، لیکن کچھ لوگوں کو آرام ہی چاہیے اور اچھے حالات ہی چاہیے، تو ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بھی کنٹراسٹ رکھا ہے. ہماری زندگیوں میں بھی اچھے اور برے حالات دونوں آئیں گے، اور دونوں میں ہمیں کرنا کیا ہے وہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں واضح طور پر بتا دی. الحمدللہ. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلَّ إِنسَانٍ اور ہر انسان أَلْزَمْنَاهُ لازم کر دیا ہم نے اس کو یعنی اس کے ساتھ چمٹا دیا ہے، چپکا دیا ہے. کیا چیز؟ طَائِرَهُ اس کا نامہ اعمال، فی عنقہ اس کی گردن میں. یہاں پر جو طَائِرَهُ کا لفظ ہے طا یا را سے ہے. طیر کہتے ہیں اڑنا، ٹھیک ہے، لیکن مراد اس سے انسان سے ہونے والے اعمال ہیں، یعنی انسان کے اچھے برے اعمال جو انسان سے چمٹے ہوئے ہیں اس کا اچھا یا برا بدلہ
ان کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہر انسان لازم کر دیا ہم نے اس کو یا چمٹا دیا ہم نے اس کے ساتھ اس کا نامہ اعمال اس کی گردن میں۔ وَنُخْرِجُ، اور ہم نکالیں گے، لہو اس کے لیے، یوم القیامت، قیامت کے دن، کتاباً ایک کتاب، یلقاہ منشورا، وہ پائے گا اس کو کھلا ہوا۔ ابن آدم کے چھوٹے بڑے تمام اعمال کو رات دن صبح و شام لکھ کر محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اسے قیامت کے دن دیں گے جسے وہ کھلا ہوا پائے گا، یعنی وہ اپنی کتاب اعمال کو خود پڑھ سکے گا اور ہر دوسرا شخص بھی پڑھ سکے گا۔ اس کتاب میں زندگی کے پہلے دن سے آخری دن کے اعمال درج ہوں گے۔ اور یہاں جو الفاظ آ رہے ہیں نا، کتابیں یلقاہ منشورا، ایک کتاب وہ پائے گا اس کو کھلا ہوا، یعنی وہ خود بھی اس کو پڑھ سکے گا۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کا نامہ اعمال اس کی گردن میں لٹک رہا ہے، اور لفظ استعمال ہوا ہے طائر۔ اس کے لغوی معنی پرندے کے ہیں، یعنی پرندے کو کہتے ہیں، اور دوسرا معنی شومئی قسمت، مگر اس سے مراد میں نے آپ کو کیا بتایا، انسان کا نامہ اعمال ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کی بدبختی یا نیک بختی کا ریکارڈ باہر کی دنیا میں نہیں بلکہ خود انسان کے اندر موجود ہے۔ اسی ٹاپک کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر یوں فرمایا، سورۃ القیامہ آیت نمبر 14 اور 15 میں، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، بلکہ انسان اپنے آپ پر خود ہی دلیل ہے اگرچہ اپنی بے قصوری کے لیے بہانے پیش کرے۔ یعنی انسان اپنے آپ کو بہت اچھے سے جانتا ہے، باوجود اس کے وہ اپنی غلط چیزوں کی پھر جسٹیفیکیشن دیتا ہے۔ تو گلے کے ہار کی طرح اس کے ساتھ اس کا عمل ہے۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہر عمل لکھا جا رہا ہے، اللہ کے ہاں اس کا پورا ریکارڈ محفوظ ہو رہا ہے۔ قیامت والے دن اس کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ امام شوکانی رحمہ اللہ نے طائر سے مراد انسان کی قسمت لی ہے جو اللہ نے اپنے علم کے مطابق پہلے سے ہی لکھ دی ہے۔ جسے سعادت مند اور اللہ کا مطیع ہونا تھا وہ اللہ کو معلوم تھا، جسے نافرمان ہونا تھا وہ بھی اس کے علم میں تھا۔ یہی قسمت ہر انسان کے ساتھ گلے کے ہار کی طرح چمٹی ہوئی ہے۔ پھر یہ کہ آپ دیکھیے کہ طائر کا لفظ عمل کے لیے استعمال ہوا ہے، کیونکہ جو بھی ہم عمل کرتے ہیں وہ ہوا میں چلا جاتا ہے، وقت گزرتا جاتا ہے اور انسان اپنے ہی عمل کو کر کے بھول جاتا ہے، لیکن وہ تو لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اس کو قیامت کے دن نکالے گا۔ تو انسان کی قسمت کا انحصار عمل پر ہے، اسی لیے بہت زیادہ دعا کرنی چاہیے، اللہم انا نعوذ بک من سیئات اعمالنا، اے اللہ تو ہم سب کو بچا ہمارے اعمال کی برائیوں سے، یا اللہ تو ہمیں برے اعمال سے بچا۔ تو اعمال کی شامت ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ تو اس آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ انسان اپنے اعمال کے نتائج کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ جو برائی اسے پیش آتی ہے خود اسی کے اعمال کی پیداوار ہے، اس کی برائی اور بھلائی کی وجہ خود اس کی اپنی ذات ہے۔ وہ اپنی صفات، سیرت اور کردار کا، اپنی عقل و سمجھ کا، اپنی قوت فیصلے کا اور کسی بھی چیز کو چوز کرنے کی طاقت کا، اسی طرح سے سعادت کا یا شقاوت کا خود ہی ذمہ دار ہے۔ اگر وہ اپنا محاسبہ کرے تو دیکھ لے گا کہ اس کے اپنے اعمال نے اسے تباہی تک پہنچا دیا ہے۔ یہ اس کے اپنے ہی فیصلے تھے، باہر سے آ کر کوئی چیز زبردستی اس پر مسلط نہیں ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، تو بہت ہی اہم بات اس آیت میں ہو رہی ہے۔ اور یہاں جو میں غور کر رہی تھی کہ طائر کا لفظ استعمال ہوا ہے، ویسے تو عربی زبان میں عام طور پر شگون کے لیے یا نحوست کے لیے اور بدقسمتی کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن یہاں خوش قسمتی اور بدقسمتی دونوں ہی مراد ہیں۔ اور اگر گردن میں چپکانے کے الفاظ کا استعمال محاورتاً بھی کیا گیا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کی کچھ مادی حقیقت بھی ہو،
یعنی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے انسان کی گردن میں کسی گلینڈ کی صورت میں واقعی کوئی مائکرو چپ لگا رکھی ہو، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نکالیں گے اس کے لیے قیامت کے روز اسے ایک کتاب کی شکل میں اور وہ اسے کھلا ہوا پائے گا۔ ان الفاظ سے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انسانی جسم کے اندر ہی کوئی ایسا سسٹم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لگا دیا ہے جس میں اس کے تمام اعمال ریکارڈ ہو رہے ہیں، اور قیامت کے دن ایک چپ کی شکل میں اسے اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اس چپ کے اندر اس کی زندگی کی ساری فلم موجود ہوگی، ایک ایک حرکت جو اس نے کی ہوگی، ایک ایک لفظ جو اس نے منہ سے نکالا ہوگا، ایک ایک خیال جو اس کے ذہن میں پیدا ہوا ہوگا، ایک ایک نیت جو اس کے دل میں پروان چڑھی ہوگی، سب ڈیٹا پوری تفصیل کے ساتھ اس میں محفوظ ہوگا۔ اس کتاب کو کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا، اور صرف اسی کے سامنے نہیں، پوری دنیا دیکھے گی۔ منشورہ کا جو لفظ آیا نا، یعنی وہ خود بھی پڑھے گا اور ساری دنیا بھی اس کو پڑھے گی۔ یعنی اگر وہ نامہ اعمال اچھا ہے تو عزت افزائی بھی بہت ہی بڑے لیول پر ہوگی، اور اگر نامہ اعمال میں کوئی بھی بری بات لکھی ہے تو بے عزتی بھی بہت ہی بڑے لیول پر ہوگی۔ اس لیے بہت زیادہ احتیاط والی زندگی ہم نے گزارنی، کیونکہ ہماری ایک ایک چیز کل قیامت کے دن لوگوں کے سامنے آئے گی۔ آج ہم نہیں چاہتے کہ ہماری کوئی چیز کسی کے سامنے آئے، بالکل بھی نہیں چاہتے، لیکن کل قیامت کے دن ہر چیز سامنے لائی جائے گی۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے نامہ اعمال کے لیے محتاط رہے۔ اس سے پہلے جو آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کھول کر بیان کر دیا ہے، پھر انسان کے پاس کیا عذر رہتا ہے کہ وہ حق کو فالو نہ کرے؟ کیسے پھر وہ یہ سب کچھ جانتے ہوئے گمراہی کی طرف جاتا ہے؟ نو ڈاؤٹ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جو سلبی اختیار دے رکھا ہے اس کی وجہ سے ہی ہم کبھی اچھے عمل کرتے ہیں اور کبھی ہم برے عمل کرتے ہیں، اور ہمارا عمل ہمارے ساتھ کیسے لگا ہوا ہے؟ جیسے گردن کا توق، اسے کسی بھی حال میں الگ نہیں کیا جائے گا۔ یہی ہمارے اعمال ہوتے ہیں، اچھے ہیں تو obviously خوشیاں دنیا والآخرت دونوں میں ملیں گی، اور اگر برے ہیں تو obviously برائی دنیا والآخرت دونوں میں ملے گی۔ ہم اس سے چھٹکارا نہیں پا سکتے۔ اور پھر یہ جو نامہ اعمال اپنے آگے کھلا ہوا انسان پائے گا، یہ تو ایسی چیز ہے کہ میں جب اس آیت کو پڑھ رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ کتنا کچھ ہمارے نامہ اعمال میں اب تک اللہ تعالیٰ نے ریکارڈ کر لیا ہے۔ پتہ نہیں کتنا اس میں اچھا ہے اور کتنا اس میں برا ہے۔ تو اللہ ہی ہے جو ہمارے تمام برے اعمال کو اپنے رحم و کرم سے مٹا دے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم رجوع کریں، ضروری ہے کہ ہم کثرت سے استغفار کریں۔ آپ کو پتہ ہے اپنے ہی بولے ہوئے کا وبال ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں، اس کا وبال صرف آخرت میں نہیں آئے گا۔ اس لیے پیچھے کیا بات ہوئی کہ جو بولیں گے اچھا بولیں گے، جو کریں گے اچھا کریں گے، اور یہاں فوراً سے آپ دیکھیے نامہ اعمال کی بات ہونا شروع ہو گئی۔ مجھے تو اس منشورہ لفظ نے بڑا ڈرایا ہے۔ میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عیبوں پر آپ ہی پردہ ڈالیں، ہمیں نہیں پتا کہ ہم کہاں کہاں غلط ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنا محاسبہ ہم کرتے رہیں، ایک جو چیکنگ ہے نا اپنی، وہ ہم کرتے رہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقرا کتابک، اسے کہا جائے گا پڑھو اپنی کتاب کو، یعنی اپنے نامہ اعمال کو۔ کفا، کافی ہے، بنفسک الیوم، تیرا نفس ہی آج، علیک حسیبا، تیرے خلاف حساب لینے والا۔ اپنی کتاب تو خود ہی پڑھ، یعنی تیرے ساتھ پورا پورا عدل کیا گیا ہے، اور اللہ نے تجھے خود اپنا محاسب بنا دیا ہے۔ تو اپنا اسسمنٹ خود کر، یعنی اتنی کلیئر نامہ اعمال میں ڈیٹیلز مینشن ہوں گی کہ انسان اپنا حساب خود کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کی کتاب میں ایک ایک صفحہ اس قدر تفصیل سے لکھا ہے کہ جب وہ تفصیلات ہمارے سامنے موجود ہوں گی تو ہم اپنا حساب خود ہی کر سکتے ہوں گے۔ ہمارے سامنے ہمارے سارے کریڈٹ اور ڈیبٹ ہوں گے۔ اور یہاں جو کہا جا رہا ہے نا کہ خود پڑھ اپنی کتاب کو،
کیونکہ کوئی اور پڑھ کر سنائے اور کسی تحریر کو ہم خود پڑھیں، فرق ہے. خود پڑھنے میں انسان زیادہ فوکس ہوتا ہے، اور جب خود پڑھیں گے تو جھٹلا نہیں سکتے. یعنی اگر بالفرض ہمارا نامہ اعمال کسی اور سے پڑھوایا جاتا تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ صحیح نہیں پڑھ رہا، لیکن جب ہم خود اس کو پڑھنے والے ہوں گے تو پھر ہم اس کو جھٹلا نہیں سکیں گے. عقل مند وہی ہے جو یہاں اس دنیا میں اپنی غلطی کو دیکھ لے اور اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے دعا کرے، یا اللہ مجھے نہیں معلوم کہ میں کہاں غلط ہو گئی. بسا اوقات ہم تو اتنے نادان ہیں، غلط ہونے کے باوجود بھی خود کو صحیح سمجھتے ہیں اور پھر نہ معافی مانگتے ہیں نہ اپنی اصلاح کرتے ہیں. جو کل قیامت کے دن میزان قائم کیا جائے گا نا، یہ ایسا میزان ہوگا کہ انسان اس کا عمل، اس کی ایک چیز اس پر تولی جائے گی. ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ کلمہ شہادت میزان میں ہر چیز سے بھاری ہوگا. یہ جو آپ بولتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، یہ اتنا بھاری کلمہ ہے کہ 99 دفتر بھی انسان کے گناہوں کے ہوں گے نا، اس پر بھاری پڑ جائے گا یہ کلمہ. الحمدللہ، کتنا شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ کا اس توحید کی نعمت پر کہ آپ جب بھی بارہا لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، آپ اپنے نامہ اعمال میں سب سے بھاری کلمہ ایڈ کروا رہے ہوتے ہیں. پھر یہ کہ نیک اعمال میں اچھے اخلاق کا وزن سب سے زیادہ ہوگا. ترمذی کی روایت میں ہے کہ میزان میں تولی جانے والی چیزوں میں سے اچھا اخلاق سب سے زیادہ بھاری عمل ہے. اچھے اخلاق والا جنت میں بہت زیادہ روزہ اور نماز پڑھنے والے درجے کو پہنچ جائے گا. یعنی جو لوگ نفل روزے کثرت سے رکھتے ہیں اور نفل نمازیں کثرت سے پڑھتے ہیں، ان کے درجے پر اچھے اخلاق والے پہنچ جائیں گے. کتنا ضروری ہے اپنے اخلاق کو مینٹین کرنا، کیونکہ کل قیامت کے دن ہمیں بہت ضرورت ہوگی کہ ہمارے میزان بھاری ہوں، کیونکہ جن کے میزان بھاری ہوں گے وہی جنت میں جائیں گے، اور جن کے میزان ہلکے ہوں گے وہ جنت میں نہیں جائیں گے، پھر ان کے لیے دوزخ ہے. بخاری و مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان سے ادا کرنے میں بڑے ہی آسان ہیں، لیکن میزان میں ان کا وزن بہت زیادہ ہے، اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ ہیں وہ 2 کلمات. تو کیا پتہ چلتا ہے کہ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ بھی میزان میں تولے جائیں گے. پھر ایک روایت میں پڑھ رہی تھی، حضرت عائشہ اس کی راویہ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ غلام ہیں جو میرے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، خیانت کرتے ہیں اور میری نافرمانی کرتے ہیں. میں انہیں برا بھلا بھی کہتا ہوں اور مارتا بھی ہوں. قیامت کے روز میرا ان کے ساتھ کیسے حساب ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے ملازموں کی خیانت، نافرمانی اور جھوٹ کا حساب کیا جائے گا اور انہیں دی گئی سزا کا بھی حساب کیا جائے گا. اگر تمہاری سزا ان کے گناہوں سے کم ہوئی تو تمہارے لیے اجر و ثواب ہوگا، اگر تمہاری سزا ان کے گناہوں کے برابر ہوئی تو تم پر کوئی وبال نہیں اور نہ تمہارے لیے کوئی ثواب ہوگا، اور اگر تمہاری سزا ان کے گناہوں سے زیادہ ہوئی تو پھر زائد سزا کا تم سے بدلہ لیا جائے گا. وہ آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رونے لگا اور چلانے لگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیوں روتے ہو؟ کیا تم نے قرآن مجید کی یہ آیت نہیں پڑھی، قیامت کے روز ہم میزان عدل قائم کریں گے اور کسی آدمی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، اگر رائے کے دانے کے برابر بھی کسی نے نیکی یا برائی کی ہوگی تو اسے بھی لے آئیں گے، اور ساری مخلوق کا حساب لینے کے لیے ہم کافی ہیں. یہ سورہ انبیاء کے آیت نمبر 47 ہے. یہ سن کر اس آدمی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے حق میں اس بات سے بہتر کوئی نہیں سمجھتا کہ انہیں آزاد کر دوں. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بناتا ہوں کہ وہ سب کے سب آزاد ہیں. اسے مسلم احمد اور ترمذی نے روایت کیا ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ قیامت کے دن کل ملازم کی غلطی اور مالک کی طرف سے دی گئی سزا دونوں میزان میں تولی جائیں گی. غلطی بھاری ہوگی تو مالک بری ذمہ ہوگا، اگر سزا بھاری ہوگی تو مالک کو سزا ملے گی.
پھر اسی طرح سے ایک اور روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان کے ساتھ اس کے وعدوں کو سچا جانتے ہوئے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے گھوڑا رکھے گا تو اس کے گھوڑے کا کھانا، پینا اور لید اور پیشاب قیامت کے دن مجاہد کے ترازو میں رکھے جائیں گے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یعنی جہاد کے لیے اگر آپ کوئی بھی سواری لیتے ہیں تو اس کے لیے جو بھی آپ ایکسپنسز کرتے ہیں اس کا بھی حساب کتاب ہوگا، اس کو بھی تولا جائے گا۔ یہاں تو بات ہو رہی ہے کہ گھوڑے کا کھانا پینا اور بول و براز، ٹھیک ہے، قیامت کے روز مجاہد کی میزان میں تولا جائے گا۔ لیکن اگر آپ گاڑی کی مثال لے لیں تو آپ جو پیٹرول ڈالتے ہیں وہ بھی میزان میں تولا جائے گا۔ پھر اس پیٹرول سے جو دھواں بن جاتا ہے نا، وہ دھواں بھی اللہ تعالیٰ میزان میں تولیں گے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور روایت آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز ایک بڑا اور موٹا آدمی آئے گا، اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ یعنی قیامت کے دن کافر کو اللہ تعالیٰ وزن نہیں دیں گے۔ قرآن مجید کی آیت پڑھو اور غور کرو، کافروں کو قیامت کے روز ہم کوئی وزن نہیں دیں گے۔ یہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 105 ہے، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کافر تہامہ پہاڑ کے برابر نیک اعمال لے کر آئے گا لیکن ان کا وزن کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایک مفسر ہیں قرطبی، انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے، یعنی بڑے بڑے پہاڑ جتنے نیک اعمال کافر لائیں گے لیکن اس کا کچھ بھی وزن نہیں ہوگا۔ کیوں وزن نہیں ہوگا؟ کیونکہ انہوں نے اس نیک عمل کو ایمان کے ساتھ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی بھی نیک عمل کو ایکسیپٹ کریں گے تو اس کے لیے ایمان بہت ضروری ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، کہا جائے گا کہ پڑھ اپنا نامہ اعمال، کافی ہے تیرا نفس آج تیرے خلاف حساب لینے والا۔ تو ہم سب نے پوری کوشش کرنی ہے کہ ہمیں اچھی بات کرنی ہے، اچھے عمل کرنے ہیں، تاکہ کل جب نامہ اعمال ہمیں دائنے ہاتھ میں ملے انشاءاللہ تو ہم خوشی خوشی اپنے نامہ اعمال کو لوگوں کو دکھانے والے ہوں کہ دیکھو پڑھو میرا نامہ اعمال، کتنا اچھا رزلٹ آیا ہے میرا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ جن کے نامہ اعمال ان کو دائنے ہاتھ میں دیے جائیں گے، یعنی وہ قیامت کے دن سے ہی خوش ہوں گے، ریلیکسڈ ہوں گے۔ لیکن اس اچھے نامہ اعمال کو بنانے کے لیے اس دنیا میں مشقت اٹھانی ہے، اچھے اخلاق کو مینٹین کرنے میں آپ کو مشقت ہوتی ہے، عبادتوں کو خلوص کے ساتھ کرنے میں آپ کو مشقت ہوتی ہے، آپ کو علم سیکھنا پڑے گا، اس کے مطابق عمل کرنا پڑے گا، قرآن پڑھنا پڑے گا، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا پڑے گا، اس کے مطابق عمل کرنا پڑے گا۔ عمل کا واقعی ایک ڈپریشن ہے، لیکن جب یہ ڈپریشن ہم اس دنیا میں اٹھا لیں گے انشاءاللہ کل ہماری آخرت اچھی ہو جائے گی، آسان ہو جائے گی، قیامت کا بھاری دن ہمارے لیے آسان ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔